لاہور کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے شہریوں کو عدم تحفظ کا احساس دلایا تھا. یہ شہر لاہور کن دشمنداریوں کی نظر ہوئے؟ بابر بٹ گیا, والد گیا, رشتہ دار گئے, مخالفین کے 4-5 گئے, 19-20 سال قید کاٹ لی, دوسرے خاندان والے 25 سال سے جیلوں میں. لیکن یہ جو بابر لکھوڑ ایریا ہے نا, یہ واحد خاندان ہے جس کا قتل, خونریزی, جرم, دشمنی اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن یہ سٹوری سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلا قتل کس کا ہوا, کیا وجہ بنی, اس کے بعد یہ گینگسٹر بنے یا دشمندار بنے؟ یہ 1996 کا واقعہ ہے. نورا کشمیری قتل ہو گیا. بابر لکھوڑ ایریا اور ان کے ساتھیوں پہ الزام لگا. بابر لکھوڑ ایریا کو سینٹرل جیل کوٹ لکھپت بھجوایا گیا. وہاں سے بابر کی زندگی کے ایک نئے چیپٹر کا اضافہ ہوتا ہے. قیصر کی صلح ہے تیفی بٹ سے. یہ تو کہتے ہیں 0/0, اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں. اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک دشمنی کا نیا باب کھول دے گی. اس نے کہا کہ یہ دشمنی بڑھتی اگر قیصر بٹ مقدمہ قتل میں جاوید بٹ کے ملزم تھا, وعدہ معاف بن جاتا اور یہ بیان دے دیتا. بابر بٹ کا بعد میں قتل کیسے ہوتا ہے؟ 13 مارچ 2017 کی رات 10 بجے. لاہور کی تاریخ میں جو قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا, کیا یہ گینگ وار تھی یا صرف اور صرف خاندانی دشمنی؟ ہیڈ ماسٹر کے بیٹے بابر بٹ لکھوڑ ایریا کی زندگی میں ایسے کیا معاملات بنے جس نے انہیں ایک دشمندار بنا دیا؟ بابر بٹ فیملی اور ان کے مخالف گروپ میں کن شرائط پر صلح ہوئی تھی؟ تیفی بٹ امیر مصعب اور امیر فتح سے صلح کے لیے کن معاملات پر سمجھوتا کرنے کو تیار ہیں؟ یہ تمام حقائق جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں نعیم مصطفیٰ صاحب سے, جن کی تمام فریقین سے براہ راست بات ہوئی. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. نعیم صاحب, اگر تاریخ میں دیکھیں یہ شہر لاہور کن دشمنداریوں کی نظر ہوئے؟ یہ جو دشمنداریاں ہیں نا, چودراہٹ کی جنگ ہے جسے بعد میں انہوں نے گینگ وار کہا. یہ کوئی اچانک پودا نہیں ہے جو اگایا ہے زمین سے یا کوئی آسمان سے کسی نے گرا دیا ہے. یہ مخصوص علاقوں میں ہونے والی لڑائیوں کی وہ داستان ہے جو بعد میں دشمنیوں میں تبدیل ہوئی. کبھی تاجر آپس میں بھڑ گئے, کبھی قانون دان وکلا, کبھی طالب علموں کی سیاست بہت بڑے پیمانے پر رہی. لیکن بعض علاقے ایسے ہیں جن کی مٹی میں جرم, انتقام, دشمنداری, مخالفت, مخاصمت, سیاست اس کا خمیر شامل ہے. وہ علاقے ہیں کون سے؟ وہ علاقے ہم نے 1-2 پروگراموں میں ذکر کیا, اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو, کہ جو پاک بھارت سرحد کے گرد و نواح میں, دریائے راوی کے ارد گرد ایسے علاقے جنہیں بیلا بھی کہتے ہیں, ہم نے بیلا بھی کہا, ایسے علاقے جن میں ایک طرف تو جرم پنپتے رہے, دوسری طرف دشمنیاں جو ہیں, انتقام کی سیاست وہ بھڑکتی رہی. ان میں سب سے پہلا جو علاقہ ہے نا, وہ پاک بھارت سرحد کے نزدیک ایک جگہ ہے لکھوڈیر, اس سے متصل ہے بھسین, پھر وہیں اوان ڈھائی والا, محمود بوٹی, مناواں, شمشیر, موزہ جامن. یہ ایسے علاقے ہیں جو پاک بھارت سرحد سے کوئی آپ سمجھ لیں 20-25 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہے. یہ 20-25 کلومیٹر کا علاقہ اگر آپ محمود بوٹی سے دریائے راوی کی طرف جائیں تب, اور اگر موزہ جامن یا واگا سے سمجھ لیں, اٹاری اس طرف ہے, اس سے اس طرف اگر کانے سے راوی کی طرف جائیں تو درمیان میں سنگم جو اس کا ہے نا, آپ سمجھ لیں کہ یہ پاک بھارت سرحد واگا جو ہے, اگر واگا اس کا مرکز ہو تو 25 کلومیٹر اس طرف اور 25 کلومیٹر اس طرف, 50 کلومیٹر کا یہ رقبہ جو ہے, یہاں کی مٹی میں خون کی آمیزش ہے. میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جو بھارت کے سرحدی علاقے سے پاکستان کے سرحدی علاقے میں جو روہی نالہ آتا ہے وہ شرابی نالہ ہے. وہاں واقعات اترے, لوگوں کا جن بھوت آگے جی, یہاں تو لوگ جانور مر رہے ہیں, بندہ جو پانی پیتا ہے وہ مرتا ہے, جو جانور پیتا ہے وہ مر جاتا ہے. پتہ یہ لگا کہ بھارت کے علاقے میں, جو بھارت کے حصے میں پاکستان کے سرحد کے ساتھ جو شراب کشید کرنے کے کارخانے ہیں, وہاں کا جو کشید شدہ پانی ہے وہ یہاں گرتا ہے, اور وہ جو پیتے ہیں وہ وہاں پہ لوگوں نے شراب
جو ہے نا اس کی بناوٹ شراب بنانا شروع کر دیا. وہ گھڑے دباتے تھے وہاں مٹی میں, پرانی واقعات. تو اسی طرح جن علاقوں کا ہم نے تذکرہ کیا ابتدا میں بٹ صاحب, یہاں بھی ایسے عجیب طرز کی مٹی ہے کہ جہاں سے جرائم پیشہ افراد نے بھی جنم لیا, عالمگیر شہرت پائی جرم کی دنیا میں. پھر دشمن داری ہیں جو آپ نے تذکرہ کیا, بڑی بڑی دشمن داری ہیں یہیں سے پروان چڑھیں. پھر تیسری اس میں اہم بات, وہ کون سی؟ جو جانے گئیں وہ کسی ایک خاندان کے, کسی ایک فرد کے, کسی ایک کنبے کے, ان کی جانیں نہیں تھیں. ان میں کئی بے گناہ بھی جاتے رہے. لیکن میں جو بالکل اس کا ہائپ ہے نا وہ پہلے بتا رہا ہوں. خدا کا شکر یہ ہے کہ جتنے علاقوں کا میں نے تذکرہ کیا, یہ 5-7 علاقے جو ہیں, ان میں اب صلح کا ڈول ڈالا گیا ہے اور اب یہ دشمنیاں قریب قریب ختم ہو رہی ہیں. اور ان دشمنیوں سے ایک نئی چیز آپ کو بتاؤں کہ جن علاقوں کا ہم نے تذکرہ کیا اس سے باہر شہری علاقوں تک یہ دشمنیاں سفر کر کے گئیں باقاعدہ. ٹیپو ٹرکالا, بلا ٹرکالا خاندان, بالاج کا قتل, تیفی بٹ, گوگی بٹ, ان کے بہنوئی کا قتل. پھر لاہور سے اسی دشمنی نے ٹریول کیا, سیالکوٹ پہنچ گئی. شیخ اوپرا میں پہلے موجود تھی کیونکہ متصل ہے محمود بوٹی سے ضلع فیروز والا. یہ سارے کے سارے واقعات جو ہیں نا, ان کے تانے بانے اسی علاقے سے جڑے ہیں جس کا ہم آج تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, لیکن اگر پہلے بات کریں ہم, یہ جو ٹیپو ٹرکا والا, بلا ٹرکا والا, یہ جو ٹرکا والا گروپ ہے, اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو تیفی بٹ اور گوگی بٹ, یہ انڈر ورلڈ مافیا ہیں یا یہ دشمندار لوگ ہیں؟ دیکھیں, میں نے یہ کئی بار کہا ہے کہ آپ کسی نام کے ساتھ, کسی عرفیت کے ساتھ, کسی سابقے, کسی لاحقے کے ساتھ کسی پرسنالٹی کو, کسی خاندان کو یا 2 خاندانوں کو آپ ابھار نہیں سکتے. وہ قرینے انصاف نہیں ہے کہ آپ نے کہیں جی گینگسٹر تھے, آپ نے کہیں انڈر ورلڈ تھے, مافیا تھے. یہ وہ دشمنی تھی جو تاجر سیاست سے بڑھوتی پا کر ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو گئی. اس میں طلبہ سیاست کا بہت بڑا, ارشد امین چودھری, عارف چودھری, عابد چودھری, عاطف چودھری, یہ سارے اسی دشمنی میں آئے نا, یہ انٹر ہو گئے. ایک بات لاہور کی تاریخ نے جو ثابت کی ہے, یہ چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں نا, یہ بڑی بڑی دشمندار پارٹیوں کا شجر سایہ جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں. مقاصد کیا ہیں؟ مقاصد ہوتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ ان کی چودراہٹ میں اضافہ ہوتا ہے. اکیلا ایک شخص خود چودھری نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر تیفی بٹ, مطلب ایک ہمارے دوست نے ایک کہانی سنائی مجھے, وہ کہتا ہے جی نعیم صاحب, ہم نے اپنے, اس کا نام تھا جلیل بٹ, ہم نے اپنے دوست کو پروموٹ کرنا تھا اور ہم اسے محلے میں گئے اور ہمیں پتا تھا گھر اس کا سامنے, ہم نے اسے گھر سے 2 قدم پہلے لوگ لوڈو کھیل رہے تھے, ہم اس کے پاس گئے, اور جلیل بٹ صاحب کہاں رہتے ہیں؟ جلیل بٹ صاحب, کون جلیل بٹ صاحب؟ وہ جو تیفی بٹ کے دوست ہیں. ابھی ہمیں واقعہ سنایا ہمارے دوست نے کہ ہم نے ایسے اس کی گڈی چڑھانی تھی پنجابی میں, تو گڈی کیسے چڑھائی کہ اس کے محلے میں جا کے پوچھا کہ وہ جلیل بٹ صاحب ہیں, کون؟ ان کو تیفی بٹ کے دوست ہیں. اب نہ تیفی بٹ کو جلیل بٹ کا پتہ, نہ جلیل بٹ کو تیفی بٹ کا پتہ ہے. اچھا, لیکن کسی گینگسٹر کے ساتھ یا دشمندار کے ساتھ بھی اپنا نام جوڑنا, یہ عزت کی بات ہے یا روب بڑھانے؟ پنجاب کی تاریخ کا ایک اہم باب یہ ہے کہ ہم لوگ اہل پنجاب گبرو جوان کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کسی شخص کو آپشن دیں کہ وہ اسکول کے چوکیدار سے یا تھانے کے منشی سے ملے گا یا تیفی بٹ سے ملے گا, لامحالہ تیفی بٹ آؤٹ کرے گا. آپ کسی سے کہیں کہ یار کھانا کھانا ہے داتا دربار میں کھا لے, داتا صاحب میں جا کے, یا بلا ٹرکانوں کے ڈیرے پہ کھا لے, وہ کہ ڈیرے پہ کھانا زیادہ اچھا ہے. وہ سمجھتا پتہ نہیں ڈیرا کیا چیز ہے. اس کو روحانیت کے مرکز کا اتنا احساس نہیں ہے جتنا ٹیپو بٹ بلے بٹ کے ڈیرے کا ہے. اب اتنی بات سمجھیں کہ پنجاب کا ہر شخص گبرو جوان کے ساتھ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو مثال بن گئے, طاقت کا مرکز بن گئے, علامت بن گئے, ہر شخص ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوتا ہے. اچھا, ان دشمنداروں نے آپس میں نقصان کیا اٹھایا؟ ہم سنتے ہیں بابر بٹ لکھو ڈیریا, اتنے قتل و غارت ہوئی, پھر بعد میں آپ دیکھتے ہیں صلح بھی ہو گئی. ابتدا کیسے ہوتی ہے یہ قتل و غارت کی؟ اب بٹ صاحب یہ دیکھیں کہ بابر لکھو ڈیریا ہم اس پہ پروگرام کر رہے ہیں, اس کے میں سارے پہلو بتاؤں گا آپ کو.
دشمنی بھی سامنے آئیں گی. لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھیں, نتیجہ جو دیا ہے, نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے کتنے افراد قتل کروا لیے اپنے خاندان کے. بابر بٹ گیا, والد گیا, رشتہ دار گئے, مخالفین کے 4-5 گئے, 19-20 سال قید کاٹ لی. دوسرے خاندان والے 25 سال سے جیلوں میں اب بھی ہیں. بلا ٹرکاں والا, ٹیپو, بالاج, ٹیفی بٹ کے منوئی, جاوید بٹ, یہ سارے لوگ دشمنیوں کی نظر ہوئے نا. بعد میں جو صاحب دانش ہیں انہوں نے تو صلح کر لی, اور جو لوگ اب بھی اسی انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں وہ مزید مروائے جا رہے ہیں. انجام دو طرح کا. منطقی انجام یہ ہے کہ آپ کو صلح ہو گئی, معاملہ آپ نے بیریئر کھڑا کر دیا, رکاوٹ ہو گئی, الحمدللہ وہ صلح کامیابی سے چل بھی رہی ہیں, جو ہو گئی ہم تذکرہ کرتے ہیں ابھی. دوسرا, اسی انتقامی سیاست, مخاصمت, مخالفت کس طرح کی ہے, اس میں وہ جرم تک جاتا ہے اور جرائم پیشہ بن جاتا ہے. اس کا انجام پولیس کے ذریعے. ایک جو دشمنی چودراہٹ کی ہے اس کا انجام کیا ہے, صلح کی شکل میں, اور جرم کا انجام کیا ہے, قتل کی شکل میں. پولیس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے, مخالفین کے ہاتھوں. بعض اوقات مخالفین پولیس سے مروا دیتے ہیں, بعض اوقات اجرتی قاتل سے مرواتے ہیں, بعض اوقات خود مارتے ہیں. تینوں چالوں مراحل جو ہیں ان میں کسی نہ کسی طریقے سے انجام کو آپ پہنچ جاتے ہیں, اور وہ بھیانک انجام ہے. لیکن یہ جو بابر لکھوڑ ایریا ہے نا, اس کی کہانی میں نے تمام پرانی واقعات جتنے تھے نا, پرانی کہانی ہیں, ساری اثر و زندہ کی اور ان کو پرکھ کے دیکھا ریسرچ کے ترازو میں. اس میں کیا نکلا؟ اس میں یہ نکلا کہ یہ واحد خاندان ہے شہر کا جس کا قتل, خونریزی, جرم, دشمنی اسے کوئی تعلق نہیں تھا کسی قسم کا. لیکن وہاں دشمنی بڑھے کیسے؟ وہ ریزن وہی ہے کہ مٹی میں خون شامل ہے. خونی ذہن, جذبات, ہوش کی بجائے جوش, چودراہٹ, اور یہ رہندی نہیں, یہ سارا کچھ جب شامل تھا نا, تو یہ اس نے مکسچر پیدا کیا لکھو ڈیر کے علاقے میں. لکھو ڈیر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں دو خاندان, ایک کشمیری یعنی بٹ اور دوسرے جٹ, دو خاندان تھے. دو خاندانوں کی دشمنی میں جو کچھ ہوا, پہلے بٹوں کی جٹوں سے, پھر بٹوں کی بٹوں سے, اس قدر 2 دہائییں, 80 کی دہائی اور پھر 90 کی دہائی, 2 دہائیوں پر محیط یہ خون ریزی, دشمنی, قتل کی داستان, جو بھی نام اس کو دیں, وہ ساری کی ساری اس علاقے میں پنپتی رہی جسے بہت عرصے تک علاقہ غیر کہا گیا. یہ سٹوری سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلا قتل کس کا ہوا, کیا وجہ بنی, اس کے بعد یہ گینگسٹر بنے یا دشمندار بنے, کیسے بنے؟ جس طرح میں نے آپ کو یہ عرض کیا اپنے ناظرین کے لیے کہ علاقہ خون کا پیاسا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہے. 8-10 علاقے بتا دیے. اس کے بعد یہ سمجھیں کہ لکھو ڈیریا خاندان کون ہے. لکھو ڈیر میں بابر کے علاوہ کسی شخص کو لکھو ڈیریا نہیں کہا گیا. کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ لکھو ڈیر میں نے کہا خوف کی علامت بن گیا, دشمنی کی علامت بن گیا, دشمنی کا مرکز بھی رہا. اس کے بارے میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لکھو ڈیر نے کیا گل کھلائے, آپ یہ سمجھیں کہ لکھو ڈیریا بابر جو ہے اس کا خاندان کیا ہے. اس خاندان میں 2 چیزیں, نمبر 1 ایجوکیشنسٹ, تعلیم یافتہ بھی ہیں اور تدریس سے منسلک بھی ہیں, پہلی بات. دوسری سیاست. یہ 2 پہلو سمجھ لیں, پھر سمجھیں کہ یہ 2 پہلو دشمنی میں تبدیل کیسے ہوئے. یہ ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں, آج تک یہ چیز انرتھ نہیں ہوئی, نہ کسی کو علم ہے. بابر لکھو ڈیریا مشہور نامور, اس کے والد کا نام ہے سلیم بٹ. وہ سینئر ہیڈ ماسٹر تھے 2 بڑے اسکولوں کے اسی علاقے میں. مطلب یہ علاقہ شالامار باغ یعنی باغبان پورہ چوک سے, شالامار باغ چوک سے, اور یہ آپ سمجھ لیں کہ مناوا تک ہے, یا اگر مناوا نہ سمجھیں آپ دروغہ والا سمجھ لیں, چلیں آپ, یہ 4 سے 5 کلومیٹر سے 5 کلومیٹر ریڈیس میں یہ علاقہ ہے جو شالامار باغ سے شروع ہوتا ہے. اس لکھو ڈیر میں
2 بڑے اسکولوں کے سینئر ہیڈ ماسٹر رہے وہ خود, اور ان کی اہلیہ مسز سلیم بٹ ہیڈ مسٹریس اسی علاقے میں کئی اسکولوں میں رہیں. علاقے کے بچوں سے لے کے خواتین و بڑوں تک ان کے گھروں میں بھی پڑھنے آتے تھے. یہ لکھوڈیر خاندان ہے, کشمیری خاندان, لیکن یہ چند گھرانے تھے 2-4 کشمیریوں کے. جٹوں کی بڑی غالب اکثریت تھی پورے لکھوڈیر میں. لکھوڈیر بیسیکلی جٹوں کا پنڈ ہے, بٹوں کا نہیں ہے, لیکن ان بٹوں کے نام سے مشہور ہو گیا. آپ کہیں کسی کو بابر بٹ صاحب کو جانتے ہیں؟ نہیں جی. بابر لکھوڈیری کو جانتے ہیں؟ ہاں جناب, بڑا مشہور آدمی, بڑا مشہور فگر ہے یہاں کا. بابر لکھوڈیریا نے وہ نام کمایا, لیکن کس میں کمایا؟ خونریزی میں, قتل و غارت گری میں کمایا ہوگا ایسے ہی. لیکن اس کے والدین کون تھے؟ سب سے معزز پیشہ تدریس, تعلیم, تربیت, اس سے منسلک میاں بیوی. ان کے بچے 5 بیٹے. ان 5 بیٹوں میں سے 3 سیاست میں آئے اور والدین دونوں سیاست میں آئے. بلدیاتی نمائندے کے طور پر ان کی والدہ آئیں 2002 میں, لیکن اس سے پہلا الیکشن جو کرایا بی ڈی ممبر کا ایوب خان نے, ان کے والد سلیم بٹ جو ہیں الیکشن لڑا, جیت گئے. اور والدہ نے 2002 کا بی ڈی سسٹم کا الیکشن, وہ بھی جیت گئی. والدہ جنرل سیٹ پہ جنرل کونسلر کے طور پہ الیکٹ ہوئی, مطلب مردوں کے ساتھ مقابلہ کیا, یہ نہیں کہ عورتوں کے مقابلے میں, مخصوص نشستوں پہ نہیں, مردوں کی جنرل سیٹ پہ جنرل کونسلر بنی. اسی طرح بی ڈی ممبر سلیم بٹ صاحب بنے. یہ تو 2 ان کی سیاست اور تعلیم. اب ان کی عملی سیاست سن لیں. ان کو کہتے ہیں کہ پیدائشی, ان خاندان کو بابر لکھوڈیری کے, یہ پیدائشی پپلیے ہیں. پپلیاں کیسے کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کے جیالوں کو لاہور میں, آپ کو پتہ ہے کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے بھی یہاں سے اسی حلقے سے الیکشن لڑا تھا, یہیں سے. اور یہ حلقہ آگے اگر بارڈر کے ساتھ ساتھ جائے تو گرکی خاندان تک جاتا ہے, جہاں سمینہ خالد گرکی, خود گرکی صاحب بڑے, خالد گرکی صاحب, اصغر گرکی بھی, یہ سارے ایم این اے ایم پی رہے. یہ جو حلقہ تھا, اس سے جتنے الیکشن پیپلز پارٹی لڑی وہ جیتتی رہی. یہاں سے یہ بورن پیپلی ہے, پیدائشی پیپلز پارٹی کے جالے, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا بہت عرصے تک. اب میں سیاست کا دوسرا پہلو بتا رہا ہوں. پیپلز پارٹی کی سیٹ پر بابر بٹ بھی کامیاب ہوئے. پیپلز یوتھ آرگنائزیشن پنجاب کے جنرل سیکرٹری, پی وائی او پنجاب کے جنرل سیکرٹری رہے. اور ایک الیکشن ایسا تھا بٹ صاحب بڑا زبردست, جو لاہور میں ہونے والا چیئرمین بلدیاتی الیکشن, اس میں چیئرمین, وائس چیئرمین اور نیچے کونسلر آٹومیٹک منتخب ہوتا تھا. ایک چیئرمین اور وائس چیئرمین کو ووٹ پڑے اور کونسلر ان کے 8-10 کامیاب ہو گئے. یہ جو الیکشن تھا, ایک بلدیاتی الیکشن بابر بٹ نے لڑا پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹ پر. اس میں پیپلز پارٹی نے پورے پنجاب میں صرف ایک یہی کامیابی حاصل کی, لاہور میں. اچھا, جو بابر بٹ جیتا. بابر بٹ جیتا. یہ ہے ایک 174 یو سی لکھوڈیر کی. پھر اس کے بعد بہت بڑا اعزاز ہے بابر بٹ کے لیے, لکھوڈیری کے لیے, کہ وہ 8 ماہ تک پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ رہے, سینٹرل پنجاب پیپلز پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ رہے, نائب صدر. مطلب اس کا تعلق پورے خاندان کا پیپلز پارٹی سے تھا. لیکن یہ مسلم لیگ نون اور کچھ عرصے کے لیے 2-2.5 ماہ 3 ماہ کے لیے تحریک انصاف میں بھی گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیاسی پس منظر پر مبنی جو کہانی ہے, اس خاندان کے بڑے بھائی بابر مقتول کے بڑے بھائی بابر لکھوڈیری کے, جو اسرار بٹ صاحب ہیں, اب انہیں لکھوڈیری نہیں کہتا کوئی بندہ, اسرار بٹ ہی کہتا ہے. ان سے میں نے ساری تصدیق کی اس بات کی, سیکنڈ اوپینین ان لوگوں سے. بڑے بڑے جو گروپ ان میں شامل تھے, صلح کا آج کل دور ڈالا ہوا ہے نا, صلح چل رہی ہے, تو وہاں میری گفتگو لوگوں سے ہوئی اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. سیاسی طور پر مستحکم خاندان تھا. بابر بٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پورا, پنجابی میں کہتے ہیں دھڑا, وہ دھڑا مارا. پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑتے رہے, پی وائی او میں گئے, سینٹرل پنجاب میں چلے گئے, سارا کچھ ہوا. اب یہ مسلم لیگ نون سے بھی تعلق اب تک ہے ان کا, لیکن تحریک انصاف میں بھی گئے. ابھی یہ جو الیکشن لاسٹ ہوا ہے پچھلے سال والا, اس پچھلے سال کے الیکشن میں قیصر بٹ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر بننے لگے تھے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, یہ میری تحقیق ہے,
کہ مسلم لیگ نون میں یہ سیاسی دشمنی، سیاسی مخالفت، مخاصمت، اسی کے تسلسل میں مسلم لیگ نون جوائن کیا انہوں نے. ان کی صلح، ان کے مخالفین کا ہم تذکرہ کریں گے. سہیل شوکت بٹ بڑا نامور نوجوان سیاستدان ہے، اسی ایریے کا ایم پی ہے، منتخب شدہ. شوکت بٹ بڑی قدور شخصیت تھے سیاسی طور پہ. ان کے فرزند جو 16 میں آج کل بڑے آگے ہیں، سہیل شوکت بٹ، مسلم لیگ نون نے ان کو PP 151 151 حلقہ صوبائی اسی لکھو ڈیر کا، یہاں سے ٹکٹ دے دی اس کو. سہیل شوکت بٹ کی صلح تازہ ان سے ہوئی تھی، اس اپنے کشمیری مخالفین سے، بابر لکھو ڈیریا سے. تو انہوں نے قیصر بٹ کو اناؤنس کیا تھا آزاد حیثیت میں کہ جی یہ بھی امیدوار ہے 151 سے. لیکن پی ٹی آئی اس وقت عروج پہ تھی، وہ بھی جماعت بھی مقابلے پہ تھی. انہوں نے یہ کوشش کی کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی قیصر بٹ کو مل جائے. یہ سیاست وہاں چل رہی تھی. اسی دوران جب صلح ہوتی ہے تو اس صلح نے جہاں دشمنی کی آگ کو کم کیا، وہاں سیاسی مخالفت بھی کم کر دی. کیسے کم ہوتی ہے کہ سہیل شوکت بٹ کو ٹکٹ جیسے ہی مسلم لیگ نون کا اناؤنس ہوا 151 کا، قومی اسمبلی کا ان کے اوپر جو امیدوار تھا وہ ایک نامور شخصیت، اسپیکر قومی اسمبلی آج کل سردار ایاز صادق. سردار ایاز صادق اور ان کے والد مرحوم سردار صادق، جن کے نام پہ صادق پبلک سکول ہے، سردار سکول بھی ہے گڑی چوک کا. وہ بہت بڑے اصلاح کار تھے، نامور، جو بڑے مانے ہوئے سماجی رہنما، اور علاقے میں پورا گڑی چوک سے لے کے اور وہاں تک ان کا جو ہے نا نام تھا. تو وہ سردار ایاز صادق کو مل گیا 120 NA 120 اور PP 151 اور 2، وہ سہیل شوکت بٹ اور ان کے ساتھی کو. یہ جب حلقے اناؤنس ہوئے تو صلح نہیں ہوئی تھی کشمیریوں میں. انہوں نے کہا اب نواز شریف خاندان بھی کشمیری ہے، انہوں نے کہا کشمیری خاندان اب کشمیری خاندان سے مقابلہ کرتا اچھا نہیں لگے گا، اور ہماری تازہ صلح ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ سیاسی رقابت اور مخاصمت اور مخالفت جو ہے وہ پھر دشمنی میں تبدیل ہو جائے. تو خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ قیصر بٹ کو بھی ڈرا کرا لیا جائے. اچھا، یہ ایگریمنٹ ہو گیا ان میں. ان کا یہ سیاسی معاہدہ الحاق ہو گیا کہ قیصر بٹ کو وڈرا کرا لیا جائے، اور مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مل گیا ہے کس کو؟ سہیل شوکت بٹ. سہیل شوکت کو. تو سہیل شوکت کو بھرپور سپورٹ دی جائے اور اس کو جتایا جائے. صلح بھی ہوئی ہے، وہ بھی قائم ہوگی، مستحکم ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی مخالفت ہونے جا رہی ہے وہ رک جائے گی، اور قیصر بٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ اگلا الیکشن لڑا دیں گے. ان کا طے ہو گیا. اس کشمیری خاندانوں کے ادغام الحاق نے اس بات کو تقویت دی کہ اب دشمنی کی آگ جو ہے نا وہ بھڑکتے بھڑکتے سلگتے نیچے کو آ رہی ہے، اور اب اس پہ پانی پڑ گیا. اسی دوران اکٹھ ہوتا ہے، سہیل شوکت بٹ کرتے ہیں. اس اکٹھ میں ساری کشمیری فیملی آتی ہے، لوکل لوگ آتے ہیں، ہزاروں کے بڑا مجمع تھا. وہاں یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ قیصر بٹ نے دستبرداری کا اعلان کر دیا سہیل شوکت بٹ امیدوار نون لیگ کے حق میں. وہ بیٹھ جاتا ہے قیصر. جب قیصر بیٹھتا ہے تو اس بات کو تقویت ملتی ہے. تو وہاں سردار ایاز صادق جو اس وقت 120 کے امیدوار تھے قومی اسمبلی کے، تو وہ اور سہیل شوکت بٹ وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اس خاندان کی، جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے دستبردار ہو کے، قیصر بٹ اچھا امیدوار تھا، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے. یہ دونوں لیڈر جو ہیں، قومی اسمبلی کے امیدوار، صوبائی اسمبلی کے امیدوار، یہ اسرار بٹ، قیصر بٹ، ان کے بھائی، ان کو لے کے ساری فیملی کو مال ٹاؤن جاتے ہیں. مال ٹاؤن ملاقات طے ہوتی ہے. وہاں ملاقات ہوتی ہے میاں شہباز شریف سے. کیا باتیں ہوئی؟ وہ شکریہ ادا کرتے تھے، میاں صاحبہ نے شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے بڑا اچھا اقدام کیا، اور یہ ہماری سیٹ کنفرم ہو گئی، اب یہاں سے ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. پی ٹی آئی زور پکڑ رہی تھی تو خطرہ تھا، خدشہ تھا ان کو، لیکن وہ اگر پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پہ ٹکٹ مل جاتا قیصر بٹ کو تو ایک سیاسی بڑا ایک پھڈا پڑنا تھا، چیلنج ہوتا، چیلنج تھا. اس سے بچ گئے. میاں صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ سیاست میں جب بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کے ساتھ پورا کندھا لگائیں گے. یہ طے ہو جاتا ہے. یہ سیاسی طور پہ نون لیگ میں چلے گئے. جو بورن پپلیے تھے وہ لیگی بن گئے، نون لیگ میں آ گئے،
اور انہوں نے بھرپور سپورٹ دیا. سہیل شوکت بٹ جیت گیا اور ساتھ NA 120 سے سردار صاحب بھی جیت گئے. دونوں سیٹیں مسلم لیگ نون کو مل گئی. اب تک یہ مسلم لیگ نون میں ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا دھڑا نہیں چھوڑا انہوں نے. پیپلز پارٹی سے تعلقات ویسے ہی ہیں, اور یہ بات بڑی وثوق سے میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت سے لے کے صوبائی قیادت تک ان کے ہاں آتے رہے لکھو ڈیر میں, اکٹھ بیٹھ کے سیاسی مشاورت سب کچھ چلتا رہا. اب بھی ان کے گھروں میں بھٹو اور محترمہ شہید جو ہیں ان کی تصاویر آویزیں ہیں, اب بھی ہیں. اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے جس پروسیس سے یہ خاندان گزرا ہے اس کی سیاست اور تدریسی یہ نظام اپنی جگہ پہ, لیکن یہ اچانک ایک پڑھا لکھا خاندان جو ہے وہ دشمنی کی آگ میں کیسے جھونکا گیا, کیسے آتا ہے, کیا طریقہ ایسا تھا. میں نے آپ کو بتایا پہلی بات تو ہے مٹی. اس کی خاصیت یہ ہے لکھو ڈیر کی مٹی, محمود بوٹی کی مٹی, معزز جامن کی, شمشیر کی, یہ مناواں, یہ جتنے علاقے میں نے بتائے تھے ان کی مٹی کی تاثیر یہ ہے کہ وہاں ایک دم پلٹا کھاتے ہیں لوگ. خاندان کے خاندان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ 1996 کا واقعہ ہے کہ جس علاقے میں لکھو ڈیر میں ہی رہتے تھے وہاں تو بابر لکھو ڈیریے کی, ان کے والد سلیم بٹ کی, ان کی دشمنی تھی جٹوں کے ساتھ. لیکن کچھ ہی فاصلے پہ اگر آپ بند روڈ کی طرف سے جائیں شاہگور پیر کی طرف سے تو محمود بوٹی بند, وہی بند ہے. محمود بوٹی بند جو ہے وہ شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. محمود بوٹی بند کے پاس ایک شخص تھا نور احمد بٹ, اچھا, عرف عام میں اسے نورا کشمیری کہتے تھے. بہت وزن والا باروب شخصیت. اس کی کوالٹی کیا تھی کہ اس کے سیاست دانوں سے, بیوروکریٹس سے, جیل حکام سے, پولیس کے افسران سے ہر سطح پہ تعلق تھا. جو ارکان اسمبلی ہے نا وہ نورا کشمیری کے باقاعدہ دروازے پہ دستک دیتے تھے, باقاعدہ. اور یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے میرا. نورا کشمیری بہت نامور تھا 80 سے 90 کی دہائی میں. 2 دہائیاں اس نے پوری چودراہٹ کی. اس چودراہٹ میں ایک بار کیا ہوتا ہے, جھگڑا پراپرٹی کا تھا ان کا, بابر کا. ایک دفعہ ہوتا یہ ہے کہ نورا کشمیری سے چیلنج ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. جھگڑا شروع ہو گیا. اس جھگڑے میں کہ جی پراپرٹی جو ہے وہ خون مانگتی تھی, نورا کشمیری قتل ہو گیا. کس کے ہاتھوں؟ بابر لکھو ڈیریا اور ان کے ساتھیوں پہ الزام لگا کہ انہوں نے قتل کیا ہے, کروایا. اور اس قتل میں بابر بٹ گرفتار ہو جاتا ہے. بابر بٹ اس وقت بابر لکھو ڈیریا کے طور پہ اتنا مشہور نہیں تھا, لیکن نورا کشمیری کے قتل کے بعد بابر لکھو ڈیریا کا نام منظر عام پہ آیا اور لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ جو شخص نورا کشمیری کو قتل کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے. الزام تو یہ تھا, پرنٹ میڈیا میں چھپا, بہت سارے اخبارات میں نے خود دیکھا. تو وہ لا محالہ کوئی گبرو جوان ہوگا, وہ اس کو یہ ایک تقویت مل گئی نورا کشمیری کے قتل کے بعد. نورا کشمیری وغیرہ کا تعلق جو ہے نا وہ سہیل کے والد شوکت بٹ, جسے بھسین گروپ کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, میں نے ایک علاقہ آپ کو بھسین بھی بتایا, بھسین بھی خون ریزی کی علامت ہے. وہاں سلیم فوجی بڑا مشہور تھا, پیلا بٹ شوکت بٹ کا بھائی یعنی سہیل کا چچا, یہ بھی بڑے نامور تھے اس علاقے میں. انہیں بھسین گروپ کہتے تھے. بھسین گروپ اور نورا کشمیری ایک تھے. دشمن کا دشمن دوست, دوست کا دوست دشمن. بابر دشمن ہے شوکت بٹ کا, اور شوکت بٹ کے ساتھ ساتھ بابر کی دشمنی نورا کشمیری سے بھی ہے. تو نورا کشمیری اور شوکت بٹ دوست بن گئے. اب شوکت بٹ کا ایک بھائی اکرم بھیلا بٹ MP ہے. اب ان کی نس ایک تو نورا کشمیری کی رسائی سیاستدانوں تک, لیکن وہ خود سیاستدان جو پارلیمنٹیرین ہے. تو یہ ان میں اور بہت سے خاندان میں, کوئی ضلع کونسل کا چیئرمین, کوئی ضلع کونسل کا ممبر, کوئی BD چیئرمین, کوئی اور بھی بہت سے تھے. تو یہ ایک دشمنی جو ہے نا وہ چومکھی ہو گئی. ایک طرف جٹ, ایک طرف بٹ, پھر 2 اکٹھے بٹ. یہ چومکھی دشمنی. چومکھی دشمنی میں بابر بٹ کو گرفتار کروایا جاتا ہے نورا کشمیری کے قتل میں, اور
بابر بٹ جو ہے وہ جیل چلا جاتا ہے۔ نورا کشمیری کا قتل جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس خاندان کا بابر سے پہلے جو شخص قتل ہوا وہ ان کا والد تھا سلیم بٹ۔ سلیم بٹ کو بھی ان کے مخالفین نے، کشمیریوں نے مارا لیکن مخالفین تھے، وہ جٹ بھی شامل تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دشمن کا دشمن دوست، دوست کا دوست دشمن، یہ دونوں دشمن دو پارٹیاں بابر کے خلاف اکٹھی ہو گئیں، بابر گروپ کے خلاف، اور بابر کا سب سے پہلے والد کو قتل کیا گیا۔ ان کا ایک بھائی بھی قتل ہوا ہے، لیکن وہ اس وقت اتنی بڑھوتی نہیں تھی دشمنی کی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی خاندان کے بابر کے دو افراد قتل، سلیم بٹ قتل اور ان کا ایک بھائی قتل، دو یہ قتل ہوئے تھے۔ بابر چلا جاتا ہے سینٹرل جیل کوٹ لکھپت۔ اس دور میں جو زیادہ سنگین جرائم میں لوگ آتے تھے، حوالاتی قیدی نہیں، انڈر ٹرائل قیدی بھی اس کیمپ جیل یعنی ڈسٹرکٹ جیل کی بجائے وہ کوٹ لکھپت جیل، سینٹرل جیل بھیجے جاتے تھے کہ وہ ذرا محفوظ تصور کی جاتی ہے اور شہر سے باہر ہے۔ اس وقت تو بہت ہی باہر تھے، اب تو شہر کے تقریباً اندر آ گئی ہے۔ اس وقت سینٹرل جیل کوٹ لکھپت جو ہے وہ بہت دور تھی اور وہاں جانا کسی عام شخص کے لیے مشکل ہوتا تھا، تو دشمن دار کو، خاص کر بدماش کو، لٹھیت کو، نامور کو تھوڑا دور رکھنے کے لیے سینٹرل جیل بھجوایا جاتا تھا۔ وہاں جاتا ہے بابر بٹ سینٹرل جیل کوٹ لکھپت۔ اب 1997 میں سہیل کے والد قتل ہوئے ہیں، ان کا الزام مخالفوں پہ لگا ہے، دونوں پہ لگا، دونوں مخالفوں پہ، جٹوں پہ بھی اور بٹوں پہ بھی اکٹھا لگا۔ اس کے ساتھ راشد بٹ بھی قتل ہوتا ہے، ان کا بھتیجا، کچھ ہی عرصے میں۔ یہ دو قتل، ایک شوکت بٹ اور ایک ان کا بھتیجا راشد بٹ، یہ دو قتل ہوتے ہیں۔ اور دو قتلوں کے بعد جو ہے نا، لکھو ڈیر میں جٹ گروپ اور بسین گروپ یہ ساتھ مل جاتا ہے، اور دشمنی جو ہے نا وہ براہ راست بڑھ جاتی ہے۔ کس کے ساتھ؟ بابر کے ساتھ۔ بابر کے ساتھ۔ اس پہ نورا کشمیری، شوکت بٹ اور راشد بٹ، تینوں کا الزام لگتا ہے ان کے خاندان پہ کہ یہ بابر لکھو ڈیریا نے۔ اس وقت یہ اسٹیبلش ہوتے ہیں کہ بابر لکھو ڈیریا گروپ جو ہے وہ بھاری پڑ گیا ہے سب پہ۔ اسی دوران ایک نوجوان قتل ہوتا ہے جس کا نام ہے نفیس جٹ۔ نفیس جٹ ایک ایسا ینگسٹر تھا جو کہتے یہ ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، بے قصور تھا، وہ کسی سیاست میں، دشمنی میں شامل نہیں تھا، لیکن نفیس جٹ کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس کا الزام بھی لکھو ڈیریوں پہ آتا ہے، بابر کے خاندان پہ لگتا ہے۔ اور وہ ظاہر ہے جٹوں کا بندہ قتل ہوگا یا ان کشمیری مخالفوں کا بسین گروپ کا، تو انہی پہ پڑنا ہے، وہ انہی پہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 6 جو ہے نا، 6 کنزیکٹیو قتل ہوتے ہیں، 2 ان کے، 4 ان کے۔ 6 قتلوں کے بعد اس دشمنی کو لاہور میں ایک شہرت حاصل ہوتی ہے، جو آپ نے جملہ شروع میں کہا تھا کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایک ایسی وار شروع ہو گئی ہے جو گینگ وار ہے۔ ان 6 قتلوں میں 14 سے 16 لوگ مجموعی طور پر جیل کاٹی انہوں نے۔ یہ بابر لکھو ڈیریا کو سینٹرل جیل کوٹ لکھپت بھجوایا جاتا ہے۔ وہاں سے بابر کی زندگی کے ایک نئے چیپٹر کا اضافہ ہوتا ہے۔ وہاں بلا ٹرکاں والوں کا ایک بیٹا امیر الدین عرف ٹیپو ٹرکاں والا، وہ وہاں جیل میں بند تھا، کسی اور کیس میں آیا تھا، اس کا کسی اور کیس میں، وہ وہاں بند تھا۔ وہاں ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ یہ 96-97 کی جو جیل ہے، یہ جیل اس طرح کی ہے کہ ان میں تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور وہ جملہ جو لاہور کی جیل تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جیلوں کی دوستی جو ہے نا وہ قبروں تک جاتی ہے۔ یہ دونوں جو ہیں اس طرح دوستی کے بندھن میں بنتے ہیں کہ ایک گھر کے فرد معلوم ہوتے ہیں۔ آپ باقی لوگوں کو چھوڑیں، جرنلسٹ تھوڑے سے باخبر ہوتے ہیں نا، ہم میں سے کئی رپورٹر ایسے تھے جو ان کو سگا بھائی سمجھتے تھے، ٹیپو کا، بابر کو۔ ہمارے پیک کا دور تھا وہ کرائم رپورٹنگ کا، تو اس وقت ہمارے کئی ساتھی یہ کہتے تھے کہ بابر بٹ اور ٹیپو بٹ ٹرکاں والا ایک ہی فیملی، اتنا گہرا تعلق بنا۔ اور یہ تعلق ایسا تھا جو آخر تک نبھایا گیا، آخر تک۔ اب تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے چوتھی نسل ہے، 3 نسلوں تک تعلقات یہ چلتے رہے۔ پھر اچھا یہ تعلق تو تھا نا بابر بٹ کی حد تک، بابر بٹ کے بعد کیسر بٹ سے بھی تعلق تھا، ان کے چھوٹے بھائی ٹیپو ٹرکاں کی فیملی کا، امیر بلاج مرحوم، امیر مصب اور فتح اور بلاج، یہ ڈیڈی کہتے تھے کیسر بٹ کو۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے تعلقات جو ہیں نا وہ ٹیپو بٹ سے قائم ہوتے ہیں جیل میں اور وہ آخر تک رہتے ہیں، اور اس حد تک تعلقات بن گئے کہ گھر کا فرد تصور کیا جانے لگ پڑا بابر بٹ. اور بابر بٹ نے خیر نبھایا بھی بہت ہے. بابر بٹ نے بہت، میں نے کئی واقعات ایسے دیکھے ہیں جن میں ٹیپو اور بابر جو ہے نا بالکل ساتھ کندھے سے کندھا ملا کھڑے تھے. وہ کیوں تھے؟ اب یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات کسی کی مخالفت میں لوگ کہاں تک چلے جاتے ہیں، کسی کی دوستی میں کہاں تک آ جاتے ہیں. ٹیفی بٹ کی بہت زیادہ مخالفت تھی ٹیپو ٹرکاں والے سے، بلا ٹرکاں والے سے. بالاج کے قتل کا الزام بھی تیفی پہ گوگی پہ لگا نا، اس کے باوجود قیصر بٹ ساتھ کھڑا رہا. لیکن عجیب کہانی جو مارکیٹ میں آتی رہی نا کہ بابر بٹ کا یوں تھا، فلاں تھا، بابر بٹ کو ایسے قتل ہوا، بابر بٹ نے جو ہے نا اس کی سپاری پکڑ لی اور ٹیپو کے لیے چھت پہ چڑھا دیا، بڑی بھی کہانیاں آئیں، ہم نے کئی پروگراموں میں بتایا. لیکن وہ سوشل میڈیا کی کہانی ایسی ہیں جن سے ہٹ کر ریسرچ بتا رہی ہے کہ ہوا کیا اور کیسے جو ہے نا ان لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا. میں نے پوچھا اسرار صاحب یہ آپ لوگ تو صلح تیفی بٹ کی اور کروانا چاہ رہے تھے اور امیر مذہب کی، اور صلح آپ نے کر لی خود تیفی سے، تو یہ صلح کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے صلح انہی کی کرانی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ جس طرح ہمارے بڑے بزرگ یعنی شفقت بگا بٹ انہوں نے صلح مختلف طرز کی کرائی ہیں اور ہمارے کشمیریوں کی اور جٹوں کی صلح ہو گئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ لاہور کی حد تک دشمنی کا یہ باب ختم ہو جائے، بند ہو جائے اور ساری عمر کے لیے ہو جائے، اور یہ خاندان دو جو آپس میں متحارب ہیں بالاج کے قتل کے بعد یا جاوید بٹ کے قتل کے بعد یہ بھی ایک جان بن جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی نیک نیتی سے، ایسے ضمن بات آ گئی، ہم نے بڑی نیک نیتی سے تیفی کو اور امیر مذہب کو قریب لانے کی کوشش کی. تو معاملات خراب کدھر ہوئے؟ ہم نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا، بٹ صاحب آپ کو یاد ہوگا، ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ تیفی بٹ اور بالاج ان کی آپس میں صلح ہونے لگی تھی اور صلح اس حد تک ہو چکی تھی، معاملات طے پا گئے تھے، مقدمات بھی واپس لے لیں گے، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی نہیں کریں گے، کوئی میڈیا ہائپ کریٹ کرنے کے لیے بیان بازی نہیں ہوگی، صرف اسٹامپ تحریر کرنا باقی تھا. اچھا، آپ تو اس صلح کا حصہ بھی تھے؟ میں صلح میں موجود تھا، وہ اسٹامپ لکھنے کے لیے بندہ بھی چلا گیا تھا، وقت طے تھا، معین وقت کہ فلاں وقت پہ آئیں گے، سائن ہو جائیں گے، بالاج قتل ہو جاتا ہے. اسرار بٹ نے اس بات کی تصدیق کر دی. اسرار بٹ صاحب نے مجھے یہ کہا جب میں نے ان سے گفتگو کی کہ یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تیفی بٹ کے جتنے بارے میں آپ نے صلح کی کوششیں آپ بتائیں بالاج کے قتل سے پہلے جو کچھ معاملات تھے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں بھی اس کا فریق تھا. یعنی ایک طرف سے اگر بٹ صاحب کی طرف سے میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ بالاج کے قتل سے پہلے بالاج اور امیر مذہب تو چھوٹا تھا، بالاج سربراہ تھا گھر کا، تو بالاج نے رضامندی ظاہر کی تھی، تیفی تک ہم پیغام لے گئے تھے، بگا بٹ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، قیصر بھی تھا، ہم ساروں نے طے کر لیا تھا کہ اب معاملات ختم ہو جائیں گے. لیکن بعض شریر، شرارتی، مفاد پرست، مخبر، جو مرضی کہیں، ان لوگوں نے اس صلح کو کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دیا اور معاملہ جو ہے سارے کا سارا ٹھپ ہو گیا. بالاج قتل ہوتا ہے، ایک نئی کہانی شروع ہو گئی. کہتے ہیں بالاج کے قتل کے بعد بھی ہم نے تیفی بٹ سے گفتگو کی. ہم نے کہا اب تیفی بٹ یہ تو جو بھی ہوا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اس نوجوان کا تو کوئی قصور نہیں تھا. اور وہ کہتے ہیں تیفی بٹ نے جواباً کہا وہ میرا تو بھتیجا ہے، میں تو آپ کے سامنے صلح کے لیے تیار تھا، سارے معاملات طے تھے، اب یہ قتل ہوتا ہے تو یہ معاملہ خراب مزید ہو گیا. تو اس کے باوجود کہتا ہے کہ ہم نے بٹ صاحب کو رضامند کیا اور تیفی بٹ کے بہنوئی کے قتل کے بعد بھی ہماری 3-4 ملاقاتیں، ٹیلی فونک گفتگو، جو کچھ بھی ہوا اس میں قیصر بٹ بہت ایکٹیو تھا، بگا بٹ بہت ایکٹیو تھے، سہیل شوکت بٹ خود. وہ کہتے ہیں ساروں نے کوشش کی کہ تیفی بٹ معاملات کو کلوز کر دیں اور تیفی بٹ نے عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا، معاملہ ختم کر دیا اور یہ طے پا گیا کہ ایک دوسرے کے سارے مقدمات واپس. میں نے کہا جی کیا تیفی بٹ صاحب اپنے بہنوئی کا قتل معاف کرنے کو تیار ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے جاوید بٹ کے قتل پہ بھی اتنا ہی افسوس کا اظہار کیا جتنا بالاج کے قتل پہ کیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی، بگا بٹ صاحب نے کہا، قیصر نے کہا، تیفی بٹ نے کہا جی ٹھیک ہے آپ طے کر لیں معاملات سارے طے ہو گئے. لیکن بقول
اسرار بٹ، امیر مصب کے خاندان کے کچھ لوگ رکاوٹ بن گئے. ان کے خاندانی مسائل ایسے سامنے آئے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ سارے گھر والے قتل کرا دیے، دادا سے لے کے بھائی تک، اب تم اگر صلح کرو گے تو دنیا کیا کہے گی. وہی جملہ جو جیل میں ہم نے کہا تھا کہ جیل کی دشمنی کی بات کہ رہندی نہیں، انہوں نے کہا اب تمہاری عزت نہیں رہے گی اس میں، لوگ تمہیں لان تان کریں گے. انہوں نے کہا جی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ اس پہ اتنی انگلیاں اٹھائیں گے آپ پہ کہ آپ شاید برداشت نہ کر پاؤ. انہوں نے کہا جی کہ امیر مصب اور امیر فتح دونوں بھائیوں نے تامل کر لیا، خاموشی اختیار کی. کہتے سب کچھ طے تھا، ہماری جو صلح ہم نے لاہور میں آ کر تیفی بٹ کے گھر جا کر جو کی ہے اس میں امیر مصب اور امیر فتح نے بھی شامل ہونا تھا، ان کے نمائندوں نے آنا تھا. لیکن وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ رکاوٹیں جو لوگوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے. ابھی تو بالاج کے قبر کی مٹی بھی نہیں خشک ہوئی اور آپ صلح پہ چل پڑے. ویسے کیا آپ نے پوچھا اسرار بٹ سے یا کیسر بٹ سے امیر بلاش کا جب قتل ہوتا ہے تو اس کے بعد تیفی بٹ کا کوئی اس میں کردار ہے یا وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں؟ میں نے ان سے بارہا یہ پوچھا کہ کیا بٹ صاحب اظہار لا تعلقی کرتے ہیں، ندامت بھی شو کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی بٹ صاحب نے خاموشی اختیار کی اس پہ. پہلے یہ کہا کہ میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں، میرا بھتیجا ہے وہ، میں کیوں اسے قتل کرواتا. پھر میں نے کہتے ہیں میں نے ان سے ہم نے پوچھا کہ بٹ صاحب آپ سارا کچھ بھول رہے ہیں. میں کہا تو میں اپنے بہنوئی کا قتل بھی تو بھول رہا ہوں نا. تو امیر بالاج کا قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اس کو میں کیوں قتل کرواتا، میرا کیا اس سے لینا دینا کیا تھا. اب بٹ صاحب ایک ضمن بات بتاؤں، ابھی ہمارا ایک پروگرام نشر ہوا ہے سابق SSP چودھری احمد خان چدر کا، ایسی بات ذہن میں آئی ہے کہ دشمنی جو ہے نا بعض اوقات اس کو پاؤں لگ جاتے ہیں، پہیے لگ جاتے ہیں، وہ خود چل پڑتی. کچھ لوگ اس کو دھکیل دیتے، پہیے لگا دیتے. کچھ کا مفاد وابستہ ہوتا ہے، وہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرتے. کچھ لوگ ویسے رکاوٹ بن جاتے. کچھ شوقیہ فنکار ہوتے ہیں جو ٹک ٹاک کے ذریعے ہی، پروگرام کے ذریعے ہی آگ بھڑکا رہے ہوتے ہیں، سچی جھوٹی کہانی. یہ پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن احمد خان چدر صاحب نے دو باتیں ایسی بتائیں جو ہم سب کے لیے حیران کن تھی. ناظرین نے ہمارے سنا ہوگا. وہ چدر صاحب تفتیشی ماہر اس طرح کے ہیں کہ بڑے کیس جو ہیں نا پاکستان میں، بڑے صرف لاہور میں نہیں، پاکستان میں بڑے کیسز جو ہیں ان کی تفتیش کی ہے انہوں نے. احمد خان چدر صاحب یہ کہتے ہیں، خدا ان کی زندگی سلامتی کرے، صحت دے ان کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تیفی بٹ نے 2 بار فون کیا اور مختلف اوقات میں، ایک دن نہیں ہے، مختلف اوقات میں. ایک دن فون کر کے کہا کہ چوئی صاحب آپ کے تعلقات ہیں، میل جول ہیں اور آپ کی بات بھی وہ لوگ مانتے ہیں، تو میرا ایک پیغام ٹیپو بٹ کو پہنچا دیں، ٹیپو ٹرکوں والے کو، امیر الدین اف ٹیپو ٹرکوں والا، اس کو یہ پیغام. اور میں نے بڑے تصدیق سے ان سے کہا، بار بار پوچھا پروگرام میں، ان کا جی چدر صاحب سے تیفی بٹ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ پیغام ٹیپو بٹ کو پہنچا دیں کہ کیا، کہ ٹیپو بٹ اپنی والدہ کی تیمارداری کے لیے ہاسپٹل جا رہا ہے. اس کی والدہ بیمار تھی، بیڈ پہ تھی، ہاسپٹل جا رہا ہے، تو راستے میں اس کے مخالفین دشمن حملہ کریں گے اور اسے قتل کرنا چاہتے ہیں. چوئی صاحب کہتے ہیں چدر صاحب کہ میں نے کہا کہ یہ آپ بٹ صاحب کیا بات کر رہے ہیں. اس نے کہا میں آپ کو بڑے ہوش و حواس سے بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ اطلاع ہے کنفرم کہ فلاں فلاں، وہ نام بھی بتایا انہوں نے کہ فلاں فلاں شخص، تیفی بٹ نے بتائے، چودھری صاحب نے ہمیں نہیں بتائے، کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ گھات لگا کے بیٹھے ہیں. جس وقت جانا ہے ٹیپو بٹ نے اپنی والدہ کی تیمارداری کے لیے، ہسپتال کے باہر اس کو قتل کر دیا جائے گا. چوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تصدیق کی اس بات کی، بات درست نکلی. میں نے فوراً ٹیپو کو بتایا تو ٹیپو نے کہا واقعی چوئی صاحب میں تو جا رہا ہوں ہسپتال اپنی والدہ کو. اس نے کہا آپ نے نہیں جانا، یا راستہ بدل کے جانا ہے، یا ہسپتال کے ٹائمنگ بدل لیں، یا دن بدل لیں، کچھ بھی اپنی تحفظ کی خاطر. ایک دفعہ کہتا، دوبارہ کہتے ہیں کہ تیفی بٹ کا پھر مجھے فون آتا ہے کہ چوئی صاحب میں نے آپ کو اطلاع دی تھی. انہوں نے کہا ہاں وہ اطلاع ٹھیک تھی، بٹ صاحب نے بڑی مہربانی کی، آپ کا تو مخالف ہے وہ، آپ کیوں یہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بس میں آپ کو آج پھر اطلاع دے رہا ہوں کہ آج ٹیپو اپنے ایک دوست کے ساتھ گجراں والے جا رہا ہے اور راوی پل پر اس پہ حملہ ہونا ہے اور اس کو قتل کیا جانا ہے، اور قتل کے تمام انتظامات مکمل ہے، سپاری پکڑ لی گئی ہے، پیمنٹ ہو چکی ہے.
चौधरी साहब कहते हैं कि मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने कहा टीपू तुम लाहौर से पहुँचने का, मैं गुजरांवाले जा रहा हूँ। उसने कहा दोस्त फलां साथ है, मैंने कहा हाँ जी साथ है। वो कहते हैं कि आपकी ये मुखबरी हो गई है, ओवर हियर कर लिया किसी ने, और मुझे किसी बंदे ने बताया है, कहते हैं मैंने नाम टीपू को नहीं लिया इसका तीफी का, कि मुझे किसी बंदे ने बताया है कि तुम्हें रावी पुल पर हिट किया जाएगा और तुम्हें कत्ल करने का मंसूबा बन चुका है, पेमेंट हो चुकी है, सुपारी दी जा चुकी है, और उजरती कातिल तुम्हें मार देंगे तुम्हारे दुश्मनों के वजह। तो चौधरी अहमद खान चद्दर साबिक SSP, उनका ये कहना जुमला डिकोड कर रहा हूँ एग्जैक्ट, तीफी बट ने टीपू ट्रक्का वाले पे 2 बार एहसान करके उसकी जान बचाई। ये दुश्मनदार ग्रुप जो हैं ये तो एक दूसरे की जान के प्यासे होते हैं, तो तीफी बट ने 2 बार कत्ल होने से क्यों बचाया? मैंने चौधरी साहब से ये पूछा, मैंने कहा चौधरी साहब ये सवाल मेरा उनसे था, लामहला ये क्वेश्चन बनता है। मैंने कहा चौधरी साहब वो तो आपस में अल्लाह से दुआ मांग रहे हो, खुदा करे मर जाए, तो मुखालिफ को एक मुखालिफ बदतरीन दुश्मनी की बिना पे जान लेने के बजाय बचा क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि वो उस पर एहसान चढ़ा रहा होगा और ये बता रहा होगा मुझे और उसको कि कत्ल की मनसूबाबंदी तुम्हारी हुई है, मुझे इल्म में है, कि यानी मैं आपकी सारी मूवमेंट को मॉनिटर कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि ये खदशा भी हो सकता है तीफी को कि अगर टीपू मारा जाएगा, टीपू कत्ल होगा, तो इल्ज़ाम किस पे लगेगा? तीफी पे। तो हो सकता है अपनी जान छुड़वा रहा हो। उनका 2 वजूहात की बिना पे उसने मुझे इत्तला की, लेकिन मैं ये समझता हूँ बतौर तफ्तीशी अफसर उसने टीपू पर बहुत बड़ा एहसान किया और टीपू को कत्ल की उस 2 बार मनसूबाबंदी से बचा लिया। अब ये वाकया मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम अच्छी बातें प्रमोट करें, एक दूसरे की लगाई बुझाई के बजाय, इधर की उधर, उधर की इधर करने के बजाय, टिकटॉक के ज़रिए मामला जो है ना उसको बढ़ोतरी देने के बजाय, हम अगर मामलात को सर्द खाने में डालने के लिए, उस पर बर्फ़ डालने के लिए, पानी फेंकने के लिए, नरमी करने के लिए अगर हम इस तरह के डॉल डालें जिससे ये मामलात जो हैं ये पनप, देखें बड़ा आसान है लड़ाई कराना, मुखबरी करना, एक दूसरे की लगाई बुझाई करना, लेकिन निहायत मुश्किल है 2 मुतारिब ग्रुपों को मिलाना। टीफी बट ने 2 एहसान कर दिए, बकौल अहमद खान चद्दर 2 एहसान कर दिए उस पे, तो हो सकता है कि टीपू बट ने अपनी ज़िंदगी में कोई उस पर एहसान किया हो, तीफी पे, हो सकता है उसके दिल में अल्लाह ने को रहम डाल दिया हो, तीफी को मरवाने की बजाय उसने तीफी के साथ को भलाई का सोचा हो। ये सारे मामलात थे जो मुझे इस दुश्मनदारी जो बाबर लखोडेरिया के हवाले से जिसकी हमने रिसर्च की, उस दौरान ये पता लगा कि बाबर लखोडेरिया के जो मुलाकात हुई टीपू ट्रक्का वाले से सेंट्रल जेल कोट लखपत में, उसमें कई वाक़यात ऐसे सामने आए जिनमें टीपू बट और बाबर लखोडेरिया इन दोनों ने इकट्ठे मामलात और मुशावरत के ज़रिए अपने जो, देखें मुखालफिन तो हर एक के होते हैं, उन पे ज़बर पड़ने के लिए, उनको ज़ेर करने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग भी की होगी। लेकिन एक बात मेरे तहकीक का हिस्सा है और निचोड़ है कि बाबर लखोडेरिया ने जितना अरसा 4, 5, 6 बार जेल काटी, एक तो वो शाहाना तरीके से काटी, पहली बात। कितने साल जेल में था? मजमूई तौर पे 19 साल मुख्तलिफ औकात में जेल, बहुत शान और शौकत प्रोटोकॉल के साथ काटी। उसने प्रॉपर्टी के मामलात में बहुत पैसा भी कमाया और उसके बारे में ये भी मशहूर था कि उसने एक नहीं कई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ रखी हुई हैं। बात ठीक थी। कई ऐसे अफवाहें सज्जे खब्बे की इधर उधर की लोग छोड़े जा रहे हैं। कत्ल कैसे होता है बाबर, ये अजीब कहानी है और लोग सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। कातलों को माफ़ कैसे किया जाता है, कौन कौन अंदर जेल में रहता है, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन टीपू की और इसकी दोस्ती जो है ना वो बहुत ही दिलचस्प है कि आखिर दम तक कायम रही। टीपू का कत्ल भी बड़ा भयानक था, लाहौर एयरपोर्ट से बाहर, वो दुबई से आया, रास्ते में कत्ल हो। उस पर हमने कई प्रोग्राम किए, टीपू के बारे में बताया, टीपू के, लेकिन टीपू और
اس کی جو دوستی تھی نا اس کے پہلو کئی ایسے ہیں جن میں 96-97 سے لے کے اور مارے جانے تک ان کے 2011 تک اس وقت مجھے کوئی ایسا شائبہ، کوئی ایسا نشاندہی، کوئی گواہی، شہادت وہ ایسی نہیں ملی جس میں انہوں نے کوشش کی ہو بابر وغیرہ نے اس وقت کہ تیفی سے دوستی ہو جائے، تعلقات مراسم معمول پہ آ جائیں. مجھے کوئی ایسا کسی قسم کا جو ہے نا وہ اطلاع ایسی نہیں ہے جو شہادت ملی ہو، شہادت کی حد تک. ویسے تو لوگوں نے کہانیاں بنائی ہیں لیکن شہادت تو مجھے نہیں ملی. آخر دم تک لوگوں نے کوشش یہ کی ہے قیصر وغیرہ نے اب کہ جی تیفی اور یہ قریب آ جائیں دونوں خاندان، لیکن میرا خیال ہے کہ بابر بٹ کی اور اس کے حیاتی میں ٹیپو کی کوئی ایسی اٹیمپٹ نہیں ہوئی. بالاج کے قتل نے ان کی دوری میں اضافہ کر دیا ہے، اور یہ دوری جو ہے نا اب چاہتے یہ ہیں، یہ جو بابر کا خاندان ہے وہ تو کہتا ہے کہ ہمارے بڑے، وہ بڑے کہتے ہیں سہیل شوکت کو اور بگا بٹ کو، وہ بڑے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا فوری صلح کروا دیں ٹیپو کے خاندان کی. لیکن ٹیپو کے خاندان کی صلح ہو نہیں پا رہی. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا کہ اسرار بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ جو قیصر کی صلح ہے تیفی بٹ سے، یہ تو کہتے ہیں 0/0 اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک دشمنی کا نیا باب کھول دے گی. اس نے کہا کہ یہ دشمنی بڑھتی، جواب قیصر بٹ کے بھائی اسرار بٹ کا، یہ دشمنی بڑھتی، اس میں اضافہ ہوتا اگر قیصر بٹ مقدمہ قتل میں جاوید بٹ کے ملزم تھا، وعدہ معاف بن جاتا اور یہ بیان دے دیتا کہ جی وہ مجھ پہ تو الزام لگا تھا وہ سب جھوٹ ہے، اور یہ جو امیر مصعب، وہ جس طرح شوٹر کہہ رہے تھے کہ امیر مصعب اور امیر فتح نے بالاج کا بدلہ لینے کے لیے جاوید بٹ کو قتل کرایا ہے. اس نے کہا تب دشمنی کا نیا باب کھلتا. قیصر بٹ نے تو پہلے اپنی بے گناہی ثابت کی عدالت میں، پھر تیفی بٹ سے گفتگو کی اور صلح کا ڈول ڈالا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صلح کا پہلا فیز ہوا ہے، یہ پہلا پہلو ہے. اس کا دوسرا پہلو کیا ہوگا کہ ہم امیر مصعب کو اور امیر فتح کو راضی کریں گے، تیفی بٹ کے ساتھ معاملات طے کر کے جو کچھ ہوا اس پہ اظہار تاسف کریں، افسوس کا اظہار کریں، اور پچھلی باتوں کو بھول کر نئی دوستانہ زندگی کا آغاز کریں. میں نے کہا کیسے ممکن؟ اس نے کہا ہمیں اللہ کے گھر میں نا امیدی و مایوسی نہیں ہے. ایگزیکٹ ڈی کوڈ کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں مایوسی اور نا امیدی نہیں ہے. ہم 100% یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دن قریب ہے جب امیر مصعب، امیر فتح اور تیفی بٹ ایک پیج پہ ہوں گے. ایک جملہ. دوسری بات، میں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں ان میں اور بہت سے گروپ ایسے ہیں ان کی صلح ہونی چاہیے. تو اس پہ جواب تھا اس خاندان کا، بابر لکھو ڈیری خاندان کا. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب بڑے گروپ آپس میں ملتے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے گروپ ان کے نیچے پل رہے ہوتے ہیں، ان کے نام پہ بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں. اچھا، اس ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں، کیا امیر مصعب اور امیر فتح ان کے تعلقات بحال ہیں قیصر بٹ فیملی سے؟ یہ بھی سوال میں نے ان سے کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اب بھی رابطے میں ہیں، اچھا، اور اور ہم اسی کوشش میں لگے جو پہلے تھی. ہم نے اپنی کوششیں ختم نہیں کی، اور بگا بٹ صاحب اور سہیل شوکت بٹ صاحب بھی ہمارے جو ہیں لیڈر ہیں اس سلسلے میں، سربراہ ہیں ہمارے، اور وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں. کہتا ہے ہم نے امیر مصعب، یہ جملہ ان کا سنیں اسرار بٹ کا، ہم نے امیر مصعب اور امیر فتح کا کیا نقصان کیا؟ سوال بڑا اچھا ہے. اس نے کہا کہ ہمارے خلاف وہ کیوں ہوں گے؟ ہم نے تو ایک بہتری کی طرف کہ آنے والی نسلیں محفوظ ہو سکیں. انہوں نے کہا جی بالاج کے چھوٹے بچے ہیں، امیر مصعب کے فتح، ان چھوٹے بچوں کو چوتھی کے بعد 5ویں نسل کو ہم دشمنی کی اس آگ میں کیوں جھونک رہے ہیں؟ ہم نے تو اس آگ سے بچانے کے لیے ایک فائدے مند کام کیا ہے، تو ہمارے مخالفت نہیں وہ کریں گے. امیر مصعب اور امیر فتح سے ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہم اب بھی کوشش میں ہیں کہ ان کو راضی کر لیں اور تیفی بٹ کو اور ان کو بٹھا کے. ہاں، میں نے کہا جی کیا تیفی بٹ جو ہے ان کے ذہن میں کوئی انتقام ہے؟ اس نے کہا جی تیفی بٹ نے علی ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے ہماری بات مانی. قیصر بٹ نے بے گناہی تھا، بے گناہی ہونا تھا، قیصر بٹ گناہ گار نہیں تھا، ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں تھا کہ اس پہ کوئی پڑ جانا قتل. جاوید بٹ کے قتل کی حد تک وہ بے گناہ تھا.
تو ہم نے اپنی صفائی دے دی, بات ختم ہو گئی تھی. اب ہم نے جو سارا کام کیا ہے اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ امیر مذہب یعنی بلا ٹرکوں والا خاندان, تیفی بٹ کا خاندان, یہ قریب آ جائیں. اب دیکھیں یہ جو معاملہ تھا نا, تیفی بالاج بلے کے بچوں کا مذہب کا, یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ نورا کشمیری کا خاندان تو پھر بھی سرگرم تھا نا. نورا کشمیری کے بیٹوں پہ یہ الزام لگا کہ انہوں نے اپنے باپ کے قتل کے سے ہٹ کے دوسرے اور واقعات میں کئی جگہ کارروائیاں کی. لاہور کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے شہریوں کو عدم تحفظ کا احساس دلایا تھا. نورا کشمیری کے بیٹے موزم بٹ وغیرہ, صابی بٹ وغیرہ جاتے ہیں تھانہ باغبان پورہ میں, ان کے علاقے کا تھانہ باغبان پورہ آگے تک جاتا ہے, باٹا پور تک. باغبان پورہ تھانے میں جاتے ہیں اور اپنے مخالفین پہ حملہ آور ہوتے ہیں. 2 افراد تھانے میں قتل ہوتے ہیں, ایس ایچ او اور عملہ سارا موجود ہے. حوالات کے باہر بیٹھے دونوں مخالفین قتل ہو گئے. اس قتل کو اتنی ہائپ ملی جس کے بعد ایک دم پھر یہ جو دشمنیاں تھیں یہ سر اٹھاتی ہیں, اور یہ پتہ لگتا ہے انہوں نے کہا جی نورا کشمیری کا خاندان جو ہے, اس کا خانوادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے. تو پھر ان کو بھی لالے پڑ جاتے ہیں. جو مخالفین ہیں اس کے لکھوں ڈیر گروپ ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہماری تو صلح ہو چکی ہے, ہمارے معاملات طے پا چکے ہیں. اس کے باوجود یہ پھڈا جو ہے نا بڑھ جاتا ہے, اور یہ باغبان پورے کے اب اس میں گرفتار ہو جاتا ہے موزم بٹ اور اس کے ساتھی. موزم بٹ نورا کشمیری کا بڑا بیٹا, بعد میں اس نے خیر صلح میں بھی بڑا اہم کردار ہے اس کا, لیکن فی الحال اتنا سمجھیں کہ یہ ان پہ دفعہ 302 لگتی ہے, دوہرا قتل. 3-4 زخمی بھی ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے. اب ساحل بیچارہ غریب آدمی تو کوئی تعلق نہیں تھا, وہ بھی زخمی ہو. یہ سارا میں نے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. یہ جب باغبان پور تھانے میں قتل ہوتے ہیں تو ان قتل کی ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ 780 ہے, انسداد دہشت گردی کی دفعہ 7A 780 7 لگ جاتی. وہ ٹرائلیبل تو اس کے ساتھ ہے 302 کے ساتھ, لیکن نان کمپاؤنڈیبل ہے. اور سب نان کمپاؤنڈیبل ہوتی ہے ناقابل راضی نامہ, کہ اگر صلح بھی ہو جائے تب بھی یہ معاملہ جو ہے 780 کا اگینسٹ دی اسٹیٹ ہے. یہ کہتے ہیں یہ 780 ورسز اسٹیٹ, یہ ریاست کے طرف سے نامزد. تو ساری صلح کشمیریوں کی جٹوں کی آپس میں ہو گئی. موزم بٹ بھی باہر آ گئے, اس کے ساتھی 2 بھائی اندر ہیں, باقی باہر آ گئے سارے, 4-5 لوگ باہر آ گئے. اس دورے قتل میں, اس سے پہلے کے قتل میں موزم بٹ نامزد رہا, لیکن موزم بٹ کو عدالت نے رہا کر دیا اس بنا پہ کہ ان سارے گروپوں کی آپس میں صلح ہو گئی ہے. وہ رہا ہو جاتا ہے, لیکن 780 نہیں ٹوٹتی. 780 جب تک اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے, وہ جب تک ریاست نہ چاہے وہ تلوار لٹکتی رہے گی, کیس ٹرائل ہوتا رہے گا. موزم بٹ نے جیل میں ہی یہ فیصلہ کیا, جیل میں, کہ بہت ہو چکی, اب سارے معاملات جو ہیں وائنڈ اپ کر دو. اب اس دوران حکومت نے, جس طرح پہلے ہنڈا ایکٹ ہوتا تھا نا, ایک جنرل ڈیٹیکشن آرڈر GDA کہتے ہیں, جی ڈی او ہے, جنرل ڈیٹیکشن آرڈر, عمومی احکام نظر بندی اردو میں ترجمہ اس کا. عمومی احکامات نظر بندی کیا ہے کہ جس طرح ہنڈا ایکٹ ہوتا تھا کہ جس کسی پہ کوئی الزام ہے کہ دشمنی میں قتل کرتا ہے, یہ ڈکیتی پہ ڈکیتی کیے جا رہا ہے, ضمانت پہ رہا ہوتا ہے, پھر وہی کام کرتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے خلاف ایک کارروائی کی لاہور کی ضلع انتظامیہ نے, اور کتنے ہی لوگوں کے جنرل ڈیٹیکشن آرڈر جاری کر دیے. ان نظر بندی میں کئی لوگ پکڑے گئے, ان میں یہ لوگ بھی شامل تھے جو بابر بٹ کا خاندان, یہ وہ ایک ویلاگر ہیں شاہد چودھری, یہ اس طرح کے بہت سے لوگ لاہور کے, یہ انارکلی والے, بودھی ساکی گجروں کے بچے, یہ سارے کے سارے جو ہے نا لاہور میں نے وہ دیکھا وقت کہ اس آرڈر کے تحت جو 2007 میں جاری ہوا, کئی لوگ پکڑے گئے اور سینٹرل جیل بھیج دیے. وہاں جب جیل میں جاتے ہیں تو وہاں یہ موزم بٹ بھی بند تھا, نورا کشمیری کا بیٹا تھا. تو ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا گیا کہ بہت کچھ ہو چکا, اب تو گورنمنٹ میں پکڑ لیتی ہے, ہم صلح بھی کرتے ہیں تب بھی پکڑے جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ صلح اتنی مستند کی جائے کہ چھوٹے بڑے گروپوں کو ملا کے, بٹ ورسز جٹ تھا پہلے شروع میں بتایا, بٹ ورسز بٹ تھا, پھر ایک اور بٹ تھا. یہ کشمیریوں کے 3 خاندان, جٹوں کا 1 خاندان, اور ایک ارائی بھی تھے, اور 2 پٹھان تھے, 2 پٹھان گروہ بھی تھے,
اندرون شہر کے سارا اندرون شہر میں یہ جو پٹھانوں کا گروہ تھا، ان ساروں کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے وہ ذکر کرتا ہے معظم بٹ اپنے ساتھیوں سے، ندیم ولی وغیرہ جو ہال لوڈ کے تاجر، ان سے تذکرہ کر، اس تذکرے کے بعد یہ تذکرہ ہوتا ہے بابر بٹ کی فیملی میں، قیصر بٹ، اسرار بٹ، بگا بٹ، سہیل شوکت بٹ، یہ کشمیری بھی کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں اپنا سارے معاملات کو ختم کر کے امن سے گزارا کرنا ہے، اور وہ گزارا ایسا ہوگا جس میں کوئی کسی کے خلاف، مطلب زبان بندی ہو گئی ہر ایک کی، اب کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے کوئی بھڑکاؤ ملے، بڑھاوی، کچھ نہیں ہوگا۔ جی کیا کریں؟ اس نے کہا جی خاموشی اختیار کی جائے گی، پچھلے معاملات کو بھلایا جائے گا، مقدمات میں تفتیش میں بے گناہ کرایا جائے گا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی بند کی جائے گی، اور جھوٹے سچے۔ اچھا، ان میں ایک بات اور بھی ریسرچ میں سامنے آئی کہ کئی واقعات ایسے تھے جو بے بنیاد تھے، وہ واقعہ ہوا ہی نہیں، اور وہ دشمنی کی بھینٹ چڑھ کے بڑھتی گئی بات، اور پھر ایک نیا قتل ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی اس طرح کے واقعات سے اجتناب کیا جائے گا، اور اب یہ ڈول ڈالا جائے کہ ان کے لیے پھر ایک گرینڈ جرگہ بھی ہوا، ایک گرینڈ ڈنر کا اہتمام بھی کیا گیا، اور صلح ان کی آپس میں ایسی ہوئی کہ یہ سارے گروپ جو ہیں نا اکٹھے ہو گئے، صرف 2 گروپ باہر رہ گئے، تیفی بٹ اور بلا ٹرکونا خاندان۔ اس کی صلح کی کوششیں بھی جاری رہیں، اب بھی ہیں اسرار بٹ کے بقول، اور وہ ان میں کچھ لوگ جو ہیں رکاوٹ جو ہیں ان کو ریکنسائل کیا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، دعا بھی کی جا رہی ہے، یہ سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ 2 دشمنیاں یہ بھی ختم ہو جائے تو لاہور امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ بابر بٹ کی صلح ہو گئی نورا کشمیری کے بچوں کے ساتھ، بابر بٹ کا بعد میں قتل کیسے ہوتا ہے؟ بٹ صاحب بابر بٹ کے قتل کی جو ہے نا وہ 4-5 کہانیاں مارکیٹ میں ہیں۔ جب سے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا آیا نا تو کئی باتیں سامنے آئیں کہ جی یہ اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، لیکن یہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جو خود ساختہ ہیں، بے بنیاد ہیں، یا پیڈنگ کی گئی ہے۔ یہ واقعہ ہے بٹ صاحب 13 مارچ 2017 کی رات 10 بجے کا۔ ہوتا کیا ہے؟ بابر بٹ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، وہ میں نے کہا بہت محتاط تھا، بہت محتاط، بلٹ پروف گاڑی میں جاتا تھا، گن مین بھی رکھے ہوئے تھے، باہر کم ہی نکلتا تھا ویسے، لیکن گھر میں بھی مسلح گارڈ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا، ساتھ والے کمرے میں اس کے 5 گن مین اور 1 ملازم وہ کھانا کھا رہے ہیں، 6 یہ لوگ، 7واں بچہ ہے 13-14 سال کا، اس کا نام ہے عاطف جٹ، فاروق جٹ کا بیٹا، لکھو ڈر کا رہنے والا، اور اتنا ہی دوست، اتنا ہی مخالف جتنا جٹ اور کشمیریوں کا تھا مخالف، لیکن اس کے باوجود یہ قتل ہوا تھا، فاروق جٹ باپ اس کا قتل ہوا تھا اس بچے کا، لیکن اس کو اس بابر لکھو ڈیری نے اپنے گھر پہ رکھ لیا تھا ملازم کے طور پہ۔ کہا یہ جاتا ہے، اس کے گھر والوں نے تصدیق کی اس بات کی، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 5-6 لوگ کھانا کھا رہے ہیں، گن مین اپنے اسلحے سمیت ایک کمرے میں بیٹھے، بابر لکھو ڈیریا حقہ پی رہے، سگریٹ پی رہے اپنے ڈرائنگ روم میں۔ اس دوران یہ بچہ جاتا ہے اس کمرے میں جہاں محافظ گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کمرے کی باہر سے کنڈی لگا دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ یہ بعد میں پتہ لگ رہا ہے کہ منصوبہ بندی ہے، لیکن فی الحال کسی کے علم میں نہیں۔ یہ 14-15 سال کا، 13 سال کا بچہ یہ جا کے تو وہاں واقعی کام بھی کر رہا ہے، کھانا سرو بھی کیا، سارا کچھ ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ پہلے کنڈی لگاتا ہے اس کمرے کی، اور پھر جا کے مین گیٹ کھول دیتا ہے جو ڈرائنگ روم کے بالکل متصل ہے، اس طرف رائٹ پہ کمرہ ہے، وہ گیٹ کھولتا ہے فوراً۔ جیسے وہ گیٹ کھولتا ہے تو 6-7 افراد مسلح جو آٹومیٹک ویپن ان کے ہاتھ میں، وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو حملہ آور انٹر ہوتے ہیں گھر میں، یہ تھے کون؟ یہ بابر لکھو ڈیرے کے مخالفین 4 لوگ، ایف آئی آر میں 7 لوگوں کا تذکرہ، 4 نامزد، 3 نامعلوم، مسلح آتشی اسلحہ لفظ لکھا ہے، مسلح آتشی اسلحہ۔ یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے مقامی تھانے میں 13 مارچ 2017 کو، جس میں 7 افراد کا تذکرہ موجود ہے، اور 8واں شخص کون ہے؟ کون؟ عاطف۔ عاطف، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کنڈی لگائی پہلے گارڈز کے کمرے کی، پھر وہ کھولا، یہ موقع فراہم کیا دشمنوں کو، مطلب کیا ہے وہ دشمنوں سے مل گیا، مخبری کی کہ چودھری، یہ جملہ
موبائل پہ اس نے دیا کہ چودھری کلئی جے. یہ بات پولیس نے تفتیشی مثل میں صفحہ مثل پہ درج کی ہے کہ اس نوجوان نے 9 عمر ہی تھا، بلکہ اس 9 عمر عاطف جٹ نے یہ ان کے مخالفین کے ہاتھوں ٹریپ ہو کے اس نے یہ کہا کہ چودھری کلئی جے، اور پھر پہلے کنڈی لگائی ادھر، پھر کھولا دروازہ اور ان کو انٹر کر کے انہوں نے آتے ہی جو ہے نا فائرنگ کر دی. اچھا، سوشل میڈیا پہ ہم کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ عاطف نے بابر لکھوڈیریا جو ہے اس کی کلیشنکوف لی اور اس سے حملہ کیا. یہ کئی کہانیاں اس طرح کی چلی. میں نے یہ تصدیق کی، ایف آئی آر بھی دیکھی پولیس کے تفتیشی افسران. وہ یہ کہتے ہیں کہ کہانی وہی ٹھیک ہے جس میں گن مین ایک کمرے میں، بابر ڈرائنگ روم میں، حملہ آوروں کے لیے دروازہ کھولا گیا، وہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے آ کے مارا، اور یہی جینون واقعہ ہے. یہ بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ عاطف گن مین کبھی نہیں رہا، اس کے پاس کوئی بندوق نہیں تھی. بندوقیں ساری کمرے میں تھی جس کی کنڈی اس نے لگا دی. وہاں گن مین وہ تھے 5 اور ایک چھٹا ملازم جو کھانا کھا رہے تھے اور سرو کر رہے تھے، لے رہے تھے. یہ کھانا لے کے آ رہا تھا، پانی لا کے دیا اس نے، اور وہ کنڈی بھی لگائی، باہر دروازہ بھی کھولایا. اس نے سہولت کاری کی بابر بٹ المعروف بابر لکھوڈیریا کو قتل کروانے کے لیے. دشمنوں سے مل گیا، پیسے لیے ہوں گے، لالچ میں مل گیا. اب ایک کہانی ایک اور بھی ہے، سوشل میڈیا پہ کہانی چل رہی ہے کہ جی آپ جب اچھا کھانا کھاتے ہیں اور ملازموں کو، اپنے گن مینوں کو، محافظوں کو دال روٹی کھلاتے ہیں، سوکھی روٹی کھلاتے ہیں، سبزی پرانی دیتے ہیں، تو وہ آپ کے مخالف ہوتے ہیں، تو وہ گن مین آپ پہ بندوق تان لیتا ہے. اچھا، یہ بھی کہا گیا کہ آپ گن مین جو ہیں ان کو دوسرے کمرے میں اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلاتے. یہ بھی کہا گیا. تو وہ سارے کی ساری جو ہے نا، یہ باتوں ان کی تردید کی مقتول کے اہل خانہ نے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بات ہے جس کا کوئی وجود نہیں. بابر بٹ دشمن دار آدمی تھا، وہ تو کوشش کرتا ہر وقت کہ اپنے ساتھ رکھے محافظوں کو. تو وہاں ہمارے ہاں وہ بڑے سکھی تھے. ان میں سے عاطف نہ کبھی محافظ رہا، نہ عاطف کو ایسا کوئی رنج تھا. ایک بات عاطف کے والے سے سوشل میڈیا پہ چلی، وہ قریب قریب مجھے حقیقت لگتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو عاطف ہے اس کا والد فاروق جٹ قتل ہوتا ہے. فاروق جٹ کے قتل کے بعد بابر یا اس کی فیملی یا عزیز و قارب نے اس قتل کی پیروی نہیں کی، اور ملزم جو ہے وہ سزا سے نہیں، وہ بچ گئے یا کیا ہوا اللہ جانے، ضمانت پہ ہو گئے. کہ ملزموں کی پراپر پیروی کی جاتی تو ان کو سزا ملتی، ان کو سزا نہیں ملی. تو اس بچے کو یہ رنج تھا. میرا نہیں خیال کہ 13-14 سال کا بچہ جو ہے نا اتنا سمجھدار ہو، ذہین ہو. وہ جیل گیا، ویسے وہ جیل میں رہا، اس کی جیل میں کئی لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. عاطف کی کافی عرصہ جیل میں رہا، صلح کے بعد ہی باہر آیا وہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرا خیال ہے کہانیاں مفروضات پر مبنی ہیں. لیکن ایک بات درست ہے کہ بابر لکھوڈیریا کے اس کو مخالفین جو ہے، اس کے مخالفین نے اس کو نشانہ بنایا ڈرائنگ روم میں جا کر، اور پولیس نے گولیاں اور خول بھی وہاں سے اٹھائے، جائے وقوع بھی وہی لکھا. اگر وہ اگر ایک بندہ مارتا، فرض کریں گن مین مارتا، 1-2 گولی مارتا، یہ جو گولیوں کی بوچھاڑ ہے وہ تو ایک گن کی نہیں ہے، وہ تو کئی بندوقوں سے فائر ہوئے. پھر اس کے مخالفین کا تذکرہ ایف آئی آر میں موجود ہے، اور اس کے مخالفین پہ جو مقدمہ ہے اس میں 4 بندے نامزد ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ موقع پہ آئے اور انہوں نے آ کے ان 3 نامعلوم کے ساتھ مل کر فائرنگ کر کے بابر کو مارا. اور اس بات کی تصدیق یہ سارا کچھ ہوا. اچھا، موقع سے 4 بندے گرفتار بھی ہوئے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ریبٹل کیا ہے اس کا. جو کہتے ہیں نا کہ ایک بندے نے کیا، تو موقع سے 4 گرفتار کیسے ہوئے؟ وہ 4 گرفتار ہوئے. ان کی گرفتاری ڈالی پولیس نے اس کے گھر سے، مقتول کے موقع کے ملزم. یہ سارے کے سارے جو ہے نا، یہ بعد میں خیر ٹھیک ہے صلح ہو گئی، لیکن گرفتاری بھی پڑی ان کی مخالفین کی، اور وہ مخالفین وہی تھے جو جٹوں کے تھے. یہ بات ٹھیک ہے کہ عاطف جٹ کو استعمال کیا گیا، فاروق جٹ کے بیٹے کو استعمال کیا گیا ان جٹوں کے ہاتھوں جو یہاں کے لکھوڈر کی جٹ برادری ہے. جٹ برادری کے لوگ تھے، جٹ برادری کے لوگ نامزد ہوئے، جٹ برادری کے لوگ گرفتار ہوئے. جو بھی تھا وہ جٹوں پہ الزام لگایا انہوں نے، اہل خانہ نے، وہی اس کے مطابق ہوئے. اب یہ ایک قتل کی کہانی اوریجنل ہے
جو حقائق کے قریب. اب دیکھیں ایک دو چیزوں کا فرق بھی ہوتا ہے, آج 8 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس بات کو, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف آپ اپنی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے, سوشل میڈیا پہ بڑھانے کے لیے اپنے فگرز جو ہیں اس کے لیے آپ اپنے نمبر بنانے کے چکر میں اس طرح کی گفتگو کر دیں تو غلط ہے. جس کو اہل خانہ نے تصدیق کیا, مصدقہ چیز جو ہم بتا رہے ہیں, بابر لکھو ڈیریا 13 مارچ 2017 کو اپنے ڈرائنگ روم میں قتل ہوا. 4 افراد موقع سے گرفتار ہوئے, 4 چالان ہوئے, 3 نامعلوم کو بعد میں نامزد کیا گیا. یہ سارا پروسیس جو گزرا ہے نا, اس پروسیس کو اس کے گھر والوں نے اون کیا ہے. قیصر بٹ بھی یہی کہتا ہے, اسرار بٹ بھی یہی کہتا ہے, اور باقی اہل خانہ اب یہ کہتے ہیں جی دشمنی ختم ہو گئی. آج کے دن پہ صلح ہوگی یہ ان سب میں؟ ان سب میں صلح ہو گئی, دشمنی ان کی ختم ہو گئی. جٹ اور بٹ مل گئے, بٹ اور بٹ مل گئے. کشمیری تو پہلے مل گئے تھے. سہیل شوکت بٹ کا تو دیکھیں, سہیل شوکت بٹ کے والد قتل ہوئے تھے, ان کے بھی والد قتل ہوئے تھے, قیصر بٹ کے اور بابر بٹ کے بھی. اسی طرح نورا کشمیری قتل ہوا تھا. یہ سارے جو ہیں نا, یہ سارے تو جنون واقعات تو ہوئے. اب ان میں سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں, ان کی صلح ہو گئی ہے, اور اس وقت یہ سیاسی طور پہ بھی اکٹھے ہیں, چودراہٹ کے طور پہ بھی اکٹھے ہیں. علاقے میں جو اصل تھانے داری ہے اس پہ کوئی جنگ بھی نہیں چھڑی ہوئی, یہ سب اکٹھے ہیں. اس وقت کوئی معاملات نہیں چل رہے. لیکن ایک بات جو ریسنٹ ابھی اسی ہفتے میں سامنے آئی ہے کہ وہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ بڑے گروپوں میں چھوٹے گروپ بھی کئی چل رہے ہوتے ہیں. وہاں 2 پٹھان گروپ ہیں, عقیل خان اور نادر خان. اچھا, عقیل اور نادر گروپ ہے. ان کے ایک عقیل کے جو سالہ ہے نا, اس نے ایک بچے کو 2 سال پرانی بات ہے, 2-2.5 سال, 25 ماہ ہوں گے وہ, 24-25 ماہ, 2 سال پرانی بات, اس کو قتل کیا. اس قتل میں بندے کچھ اندر چلے گئے, کچھ باہر ہے. تو وہ بھی بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ان لوگوں کو بھی صلح کے لیے اکٹھا کیا جائے. تو اب یہ مجھے ان کے خاندان نے بتایا, بابر بٹ کے, کہ ہمارے یہی فیملی کے تناظر میں ہی اسی معاملات جو چل رہے تھے ہمارے, بگا بٹ صاحب نے اور لوگوں نے مل کے, جو قیصر بٹ وغیرہ ہیں, انہوں نے مل کے ان دونوں گروپوں کی صلح کرائی ہے, عقیل خان اور نادر خان گروپ کی. اور ان کو بھی دشمنی سے, جو ان کے بھی کئی مارے گئے, ان کو قتلوں سے مزید بچانے کے لیے ان کی آپس میں صلح کرا دی ہے. یہ اندرون شہر کے 2 متحارب گروپ تھے, کئی لوگ ایک دوسرے کو مارتے تھے, زخمی بڑے ہوئے ہیں, کئی واقعات رونما ہوئے ہیں. یہ ایک تو واقعہ ابھی ریسنٹ ہوا ہے جس میں کئی گھنٹے تک مسلسل فائرنگ ہوتی رہی. ان کو بھی آپس میں بٹھا کے صلح کرا دی گئی ہے, اور ان کے جو بندے گرفتار تھے, عقیل خان وغیرہ, وہ بھی رہا ہو کے باہر آ گئے. یہ ساری باتیں جو ہیں نا, یہ باتیں اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں جب کوئی ایک سمجھدار بندہ جو ہے, 1 یا 2 لوگ جو ہیں, وہ اس کی سربراہی قبول کریں, پنچایتی بننے پہ راضی ہو جائیں, جرگہ کروا دیں. اب اس وقت جو ہے یہ سارے صلح کر کے اس امید پر ہیں کہ آخری صلح تیفی اور امیر مصب کی ہو جائے, اور ان کی اگر ہو جائے گی, بلّہ کے خاندان اور تیفی کا خاندان مل جائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ لاہور میں جو گینگ وار کہی جاتی تھی اس کا خاتمہ عملاً ممکن ہو سکے گا. آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے بابر بٹ لکھو ڈیریا کی ہسٹری جانی. آپ اگلے پوڈ کاسٹ میں کس دشمندار فیملی کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں, ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.